ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بابر غوری صاحب نے لاس اینجلس کورٹ کا ایک فیصلہ عمران خان صاحب کے سامنے پیش کیا اور اس کے جواب میں عمران خان نے اپنا موقف پیش کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ 2 سال پہلے ایک نئی دلی میں سیمینار ہوا تھا اور اس میں وہ خود بھی موجود تھے اور وہاں پر الطاف حسین صاحب نے کچھ گفتگو کی تھی. عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ کلپس بھی یہاں پر دکھائے جائیں تاکہ اس کی روشنی میں یہ اپنا موقف بیان کریں اور یہ شاید کلپس ہمارے پاس موجود ہیں. ہم آپ کی خدمت میں یہ کلپس پیش کرتے ہیں اور پھر اس کی روشنی میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. The division of the subcontinent was the greatest blunder in the history of mankind. It was not the division of the land, but the division of the blood. میں انڈیا کی گورنمنٹ کی پوری ٹیم سے اپوزیشن سے یہ درخواست کروں گا کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں آج کے بعد اگر کوئی تانا مہاجروں کو ہجرت کرنے والوں کو یہ دے تو میں انڈیا کی حکومت اور انڈیا کے تمام اپوزیشن سے تمام ہیومن رائٹس پر بلیو کرنے والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے آپ انہیں معاف کریں اور اپنے آپ بنا دیں. جی یہ تھے الطاف حسین. 2 سال پہلے ان کی ایک تقریر ہندوستان کے دارالحکومت نئی دلی میں جو انہوں نے تقریر کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے سنا کہ تقسیم ہند انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا بلنڈر تھا. اجاز الحق صاحب. الطاف حسین صاحب نے تو کہا ہے کہ یہ تقسیم ہند ایک بلنڈر تھا اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دوبارہ اس کو ایک کر دیا جائے. یہاں پر ہماری سابقہ وزیر اعظم نے ہندوستان پر جا کر یہ کہا ہے کہ ان بارڈرز کو ختم کر دیں, کرنسی ایک کر دیں اور آنا جانا جو ہے وہ کھول دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں غداری تو وہ ہے. تو اگر یہ آپ چلا رہے ہیں یہاں پر دکھانے کے لیے کہ جو انہوں نے کہا کہ جو اس وقت ہوا تھا غلط ہوا تھا, یہ بھی میں اس کو مجھے اس پہ بھی اعتراض ہے. لیکن اس جو پاکستان کی اعتراض ہے آپ کو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کی وزیر اعظم رہ چکی ہوں, الطاف حسین وزیر اعظم تو نہیں تھا 2 مرتبہ, جس نے سکھوں کی فہرستیں ان کو دی ہوں, جس نے پاکستان کے خلاف غداری کی ہو, اور اب جب یہ والا ہوا ہے کیس ہوا ہے اب جو سلمان رشدی والا, تو توہین رسالت کرنے والوں کا ساتھ دینے والے ان کی کیس چلا نہیں رہے یہاں پر. عمران صاحب مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا ہم نے وہ کلپس ڈھونڈ کے چلا دیے, لیکن سوال میرا یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے خلاف ریفرنس دیا, آپ نے ان کے جواب میں ان کے خلاف ریفرنس کیوں نہیں دیا؟ آپ کے ساتھی جو اپوزیشن کے انہوں نے شوکت عزیز صاحب کے خلاف ایک ریفرنس دے دیا. ایک منٹ پہلے ذرا پرسپیکٹو میں آ جائیں. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں یہ چاہتا تھا کہ یہ آپ یہ کلپ اس لیے دیکھیں, جاوید ہاشمی بیچارے کو جیل میں ڈالا ہوا ہے کہ اس نے ملک کے ساتھ وہ ٹریزن کی ہے, ہاں غداری کی ہے. جو آدمی ان کی پارٹی کا پاکستان کے بننے کو سب سے بڑا بلنڈر سمجھتا ہے, پاکستان آتا نہیں ہے, 15 سال باہر بیٹھا ہوا ہے. آج کراچی کے لوگ جو مہاجر قوم کو یہ ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بجلی گئی ہوئی ہے, گرمی میں بیچارے وہ لندن کی ہوائیں کھا رہے ہیں اور ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. وہاں بیٹھ کے ان کے اوپر کرمنل کیسز ہیں. 12 مئی کو جو ایونٹ ہوا ہے میں آپ کو یہ لکھ کے دیتا ہوں, کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری یہ پتہ چلائے گی کہ یہ MQM کی دہشت گردی تھی اور جنرل مشرف کی بلیسنگ سے ہوا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں نے ان کے اگینسٹ کیس کیا لندن میں کیونکہ ہمارے لوگوں کو گولیاں لگیں اور وہ اس وقت تب فیصلہ کیا, اس سے پہلے مجھے اس لیے ڈر تھا کہ یہ لوگ مروا دیتے ہیں, ساری پارٹی کے لوگ انہوں نے مروائے ہوئے ہیں, مجھے یہ ڈر تھا, اس لیے تب تک میں چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا. اس دن ہوا تب میں نے فیصلہ کیا. اب اس کی کمپیریزن یہ کیا کر رہے ہیں کہ پرسنل لیول کے اوپر گر کے یہ گھٹیا حرکتیں انہوں نے جو ٹی وی کے اوپر ابھی دکھائی ہیں, ان کا لیول شو کرتا ہے کہ کہاں قتل, ایک 234 کیسز, تشدد, میجر کریم کی ان کی کھال اتاری گئی, اس کا پورا کیس موجود ہے جو ہم نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو پیش کیا. اس کیس سے جس طرح انہوں نے وہ بھی اقبال کاظمی وہ بیچارے جس نے کیس کیا 12 کے اوپر, اس کو 4 دن تشدد کیا اس کے اوپر, اب اس کے اوپر بھی ڈفرینٹ جگہ کیسز کر دیے, ایکس پارٹی ججمنٹس کر دیے. جو ان کا طریقہ ہے خوف ہراساں دلوا کے لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح کی اور بھی چیزیں لے آئیں, آپ فکر نہ کریں گے, پیچھے نہیں ہٹوں گا میں. چلیں یہ یاد رکھنا بابر صاحب, یہ جو اور اس طرح اور دکھاتے رہے. جی بابر غوری صاحب مجھے اب یہ بتائیں کہ اب یہ کلپ آپ نے بھی سن لیا, آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بلنڈر تھا, پاکستان بننا بلنڈر تھا؟ ایک بات سنیں حامد صاحب, یہ پہلے بھی چل چکا ہے, ان کی خواہش پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اور یہ بار بار چلائیں. اور جو بھی تھاٹس والے لوگ ہیں, ایک تھاٹ تھی, ایک ڈسکشن تھی اور اس کے اندر یہ بات ہو رہی تھی کہ بر صغیر کے حوالے سے جو بیٹھے تھے سارے لوگ, کیونکہ ہندوستان میں یہ بات ہوئی تھی اور خود اس میں یہ وہاں موجود تھے اور اگر ایسی ان کو پرابلم تھی آتے ان کو اعتراض کرنا چاہیے تھا. اینی وے
میں اس پہ نہیں جاتا. ان کا کراچی میں اچھا چلے ٹھیک ہے, وہ آپ اپنی بات کہتے رہیں, ہم اس کو نہیں مانتے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کی تھاٹ ہے ایز اے انڈیویجل, وہ یہ تھاٹ دے رہے ہیں کہ بھئی اگر یہ پورا برصغیر ایک ہوتا اور ڈویژن نہیں ہوتا تو سب پہ مسلمانوں کا رول ہوتا. آج مسلمان ڈیوائڈ ہو گئے. پاکستان کا جو دو ٹکڑے, جو دو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان تھا, وہ بھی الگ الگ ملک بن گئے اور ہمیں قوت نہیں رہے, اور آج پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان ڈیوائڈ ہو کے اپنی قوت چھوڑ رہے ہیں. تو اگر یہ دیکھا جائے بڑا اچھا, یہ بات نہیں, بات تو سن لو بھائی, بات تو سنو, بات تو سنو بھائی, بات تو سن لو. سوال کیا جواب سنو, آنے والی بات, سوال کیا تو جواب بھی سن لینا اب آپ. اچھا دوسری بات, اجاز الحق نے جو پوائنٹ اٹھایا کہ بھئی جنہوں نے سکھوں کی لسٹیں پرووائڈ کی, جس میں پاکستان کا جو وہ بارڈر تھا وہ انسیکیور ہو گیا, پنجاب والا سائٹ, اس کے ساتھ تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ تو ان کے مجھے ملا رہے ہیں. آپ دوسری بات سنیں, یہ نہیں چلے گی بات, ایک منٹ آپ اپنی سائٹ پہ کریں. آدمی پاکستان کو مانتا ہی نہیں ہے. اس نے جماعت اسلامی جس نے پاکستان بننے کی مخالفت کی, اور ریکارڈ موجود ہے, اس کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر دوسری بات, یہ جو سوال ہم نے اٹھایا تھا اس کا یہ جواب نہیں دے رہے. ایم کیو ایم قاتل, ایم کیو ایم دہشت گرد, ایم کیو ایم قاتل. بھائی یہ سارا پرانا راگ ہے, یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. شریف آپ کچھ نہیں ہے, آپ کتنے شریف ہیں یہ سب جانتے ہیں. ایک جواب سوال پوچھا ذاتیات میں. دیکھیں نا, یہ جس لیول پہ آئے ہیں, میں آج اگر اس لیول پہ آ جاؤں, میں آپ کو یقین, آرٹیکل 62 63 اگر یہ آپ امپلیمنٹ کر دیں, اجاز الحق بھی یہاں بیٹھے ہیں, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ 70% اسمبلی ہوگی نہیں. اتنی مشکل. اور یہ کل 62 اور 63 کے تحت جو لوگ شراب پیتے ہیں وہ بھی نااہل کرا دیے جا سکتے ہیں. اگر یہ پروف لا کریں, کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ تحریک انصاف کہتے ہیں اپنے آپ کو, بابر صاحب سوال تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آرٹیکلس ایک دم لبرل پارٹی, یہ لبرل ہیں, یہ بھی ویسے اللہ کی شان دیکھیں کہ الطاف حسین کی ایم کیو ایم لبرل ہے, یہ بھی میں نے دن دیکھنے تھے. لبرل پارٹی وہ سٹینڈ لے رہی ہے جو کبھی بھی کسی انتہا پسند پارٹی نے لیا. 62 63 جو سب کو پتہ ایگزسٹ کرتا تھا, کبھی کسی نے اس کے اوپر اس لیے نہیں امپلیمنٹ کیا, سب کو پتہ ہے کہ اسمبلی میں شاید ہی کوئی بچے. یہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ مجھے واقعی اسمبلی سے فارغ کر دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں کہ فارغ کر دیں اس اسمبلی سے, جس میں قاتل گھسے ہوئے ہیں, ان طرح کے دہشت گرد گھسے ہوئے ہیں, جو بینک رابرز گھسے ہوئے ہیں, اس میں یعنی کہ آپ نام لیں, کوئی جرم ہے ہی نہیں جو قرضے معاف کروائے ہوئے ہیں. مجھے اگر قرضے سن تو لیں میری بات, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں عبدال کریم, میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اگر یہ اسمبلی سے فارغ کر دیں, جس سے پاکستان کے سارے ہائیسٹ ایوارڈ جیتے ہیں, جو پاکستان کی جو بھی کرکٹ کے اندر جو نام تھا, سب سے بڑا خیراتی ارادہ, بریڈفورڈ یونیورسٹی کا جو چانسلر ہے آج, جو کسی پاکستانی کو آج تک ایک رول ماڈل کی طرح کسی باہر کی یونیورسٹی نے آنر کیا, آکسفورڈ یونیورسٹی کا فیلو ہے, اس آدمی کو نکال کے سارے یہ جو اکٹھے کیے ہوئے سارے اسارٹمنٹ آف کرمنلز, کوئی کسی کا جرم ہے, ان کی پارٹی تو خیر ویسے ہی غائب ہو جائے گی اگر آرٹیکل 62 63 لگ جائے, کیونکہ ان کی پارٹی کے اندر یا کوئی ایبسکانڈر ہے, اوپر پہنچنے کے لیے اس نے کم از کم تھوڑے سے قتل کیے ہوں, نہیں تو وہ اوپر پہنچ ہی نہیں سکتا. آپ نے ان کی ذرا لسٹ ذرا اوپر سے دیکھیں. وسیم اختر صاحب ان کے جو ہیں اس کے اوپر 62 کیسز ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آرٹیکل 62 63 کی بات کرتے ہیں. جی اجاز الحق سے میرا سوال ہے آپ سے, جواب دینا بڑا ضروری ہے. انہوں نے پوری انہوں نے اسمبلی کے کہہ رہا حکومتی بینچز جو ہے وہ خراب ہے, باقی سارے فرشتے 70% نکل جائے گا. جواب دوں, اجاز کو ٹائم دے دیں, تھوڑی جی گل اجاز الحق صاحب نے بھی کر لیں دو. جی میں نہیں کرنا چاہ رہا, تھی گل کرو, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جواب سوال کر رہے ہیں نا, میں جواب دینا چاہتا ہوں. اچھا جی جواب آپ ضرور دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری اسمبلی پہ اس طرح کی تہمت پوری نہیں, میں نے ٹریجری بینچز کے 70%. میں عمران خان صاحب, میں پریویلیج موشن کل دے رہا ہوں, اور میں نے یہ اس پہ بڑا غور کیا. اسپیکر نے مجھے تھوڑا سا منع کر دیا تھا کہ اس بات کو اور نہ اچھالیں کہ جو کھڑا ہو جائے یہ اسمبلی, یہ سچ چور ہیں, یہ چکے ہیں, یہ فلانے ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, اور یہ جو ہے شرابی ہیں, اور یہ کبابی ہیں. یار سارے ہم وہاں اس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں. میں نے اس لیے اپنی تقریر میں, بجٹ تقریر میں یہ کہا تھا, میں نے کہا کہ جہاں آرمی کی بات آتی ہے, جہاں پر جوڈیشری کی بات اب آ رہی ہے, انسٹیٹیوشنل ایکٹیویزم کی, اور یہ ہم بیٹھے ہوئے اپنے انسٹیٹیوشن کے لوگ جو اپنی انسٹیٹیوشن کو توڑوانے کے لیے ایک دوسرے کی ایسی تہذیب کر رہے ہیں, کل کو جب خدا نہ خواستہ ماشاء اللہ لگے گا تو یہ آپ کی آج ریل چل رہی ہے. اچھا میں آپ سے ایک سوال ہے چھوٹا سا. آرٹیکل 62 63 کے جو لوگ شراب پیتے ہیں اور پھر شراب پی کے شراب کا گلاس سر پہ رکھ کے ناچتے ہیں, جھومتے ہیں,
ان کو بھی تو ڈسکوالیفائی کیا جاتا تو لائے نا یار، کوئی ریفرنس لے کر آپ باتیں کرنی تو بہت آسان ہے، باتیں کرنی بڑی آسان ہے یار. سچ بات بتائیں. آپ نے بات کی، میں یہ تو 62 63 امپلیمنٹیبل ہے یا نہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، فیکٹس ہیں، آپ لے کے بیٹھے ہیں، وہ کوئی فیکٹس لے کے بیٹھے ہیں، جب آپ کے پاس دیکھیں یہ سب سے بری بات ہے تہمت لگانا. ابھی آپ نے کہا، انہوں نے کہا، یہ یہاں پہ کہا عمران خان صاحب نے کہ میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں جی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد